آپ دعوت خطاب دیتے ہیں مزدور کی امید، کسان کی امید، نوجوانوں کی امید، خواتین کی امید، اس شانگلہ کی امید جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ آج میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شانگلہ ڈسٹرکٹ میں موجود ہوں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورے پاکستان کو پیغام بھیجا ہے، آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ آج بھی شانگلہ کا بھٹو زندہ ہے۔ آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائی میدان میں ہیں، اپنی جد و جہد، اپنی نظریہ، اپنے منشور کے مطابق آج بھی ہم ان کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارا ملک میں صورتحال ہے، پاکستان کے عوام بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے، تو دوسری طرف جو معاشی حالات ہے، جو معاشی بحران ہے، وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جو پاکستان کے پرانے سیاستدان ہیں، جو آج بھی پرانا سیاست کر رہے ہیں، انا کی سیاست کر رہے ہیں، اپنے ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو اختلاف رائے کے بجائے ذاتی دشمنیاں پہ پہنچائے ہیں، اپنے اس سیاست کے بجائے عوام کی جو اصل مسائل ہیں ان میں نہ ان کا دلچسپی ہے، نہ آپ کے مسائل کا حل ہے۔ اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ میرے پاکستانی بھائی بہنوں کا سب سے اہم ایشو ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا آخری ایشو ہے۔ اس وقت جو ملک کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کے مسائل کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ مستقبل کا کوئی پلان ہے۔ میں پاکستان کے غریب عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں
میں پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، طالب علموں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے آپ کو ماضی میں بھی مشکلات سے نکالا ہے، ماضی میں بھی آپ کا نمائندگی، آپ کا آواز بن کے حکومت میں آپ کی خدمت کی ہے، پر آج بھی ہم وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو روٹی کپڑا مکان دلوا سکتے ہیں، ہم وہ واحد جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مخالف نہیں، ہمارا سیاسی دشمن نہیں، ایسا اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے ہے۔ ہم تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں، ہم نے یہی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، یہی اپنا والدہ سے میں یہ سیکھا ہوں کہ اس ملک کا غریبوں کو کیسے نمائندگی کرنا ہے، اس ملک کا مزدور کا، اس ملک کا کسان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس ملک کا عام آدمی کا آواز بننا ہے، اس ملک کا پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرنا ہے۔ یہ ہمارا ٹریننگ ہوا ہے تو اس میں ہوا ہے۔ ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا۔ مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر اسلام میں جنت والدوں کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے تو پھر سیاسی جنت اس عوام کی قدموں کے نیچے ہے۔ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں، میں اس شخص کا نواسا ہوں جس نے یہ ہمیں نعرہ دیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میں کہیں اور نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، مگر آپ سے مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے نوجوانوں سے میں مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے بزرگوں سے میں ان کی مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے مزدوروں سے، محنت کشوں سے، طالب علموں سے، سفید پوش طبقہ سے میں مدد مانگتا ہوں کہ میرا ملک مشکل میں ہے، میرے عوام تکلیف میں ہے، آئے میرے ساتھ دے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کریں گے، ہم کیسے اس ملک کی قسمت تبدیل کریں گے۔ آپ پوچھے میرے نوجوان بھائی بہنوں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ قائد عوام کے آنے سے پہلے یہ شانگلہ کیا تھا اور قائد عوام کا سیاست کے بعد یہ شانگلہ کیا بنا۔ آپ پوچھیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے پہلے کیا تھی، آپ پوچھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حکومت کے بعد آپ کو کیا ملا۔ اب میں نے سارے سیاستدان کو نزدیک سے دیکھا ہے، جیسے آپ ان سب کی سیاست پہچان چکے ہیں، ان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ویسا میں بھی ان کو پہچانتا ہوں، میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ ویسے ذاتی طور پہ اچھے لوگ ہوں گے، مگر ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان کا سیاست وہی پرانا سیاست ہے، وہی
नफरत की सियासत, वही तकसीम की सियासत, वही अना की सियासत, वही इंतकाम की सियासत जिसको हमने दफन करना है। हमने एक नई सियासत लेकर आना, नई सियासत मुतारिफ करना है जिसमें अवाम की खिदमत किया जाता है, अवाम के मसाइल को देखा जाता है, अवाम को मुआशी तौर पे मजबूत बनाया जाता है। जब मुआशी तरक्की की बात हो तो मेरा मजदूर की मुआशी तरक्की की बात हो, मेरा किसान की मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि इशराफिया का मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि सरमायादारों के मुआशी तरक्की की बात हो। अगर हम पाकिस्तान का मुआशी तरक्की चाहते हैं तो हमें अपना मीशत को अवाम के मफाद के मुताबिक चलाना पड़ेगा, किसी और के मफाद के मुताबिक अब ये मीशत नहीं चल सकता। कोई और सियासतदान नहीं है, कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। मैं वाहिद सियासतदान हूं जो 19 साल की उम्र से 2007 से सियासत करता आ रहा हूं। मेरा वालिद इस मुल्क का सदर रहा, 5 साल हुकूमत हमारा, सूबाई हुकूमत में 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहा। अब मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा 18 महीनों के लिए। मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में आप समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। मैं अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूं, इस मुल्क के मजदूरों के जेब भरना चाहता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पास एक पूरा प्लान है कि हम 5 साल के अंदर ही अंदर जो हमारा तनख्वाह है, जो आपका तनख्वाह है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको दुगनी करेंगे। हम ना सिर्फ हम इंशाअल्लाह ताला हमने ये साबित कर दिया माजी में भी कि जो कम से कम तनख्वाह है उसमें सबसे ज्यादा इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। जो हुकूमत के सरकार की तनख्वाह है उसमें भी इजाफा सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। अब इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मंसूबा है कि हमने मुल्क भर में ये टारगेट रखना है, हमारा टारगेट रखना है कि 5 साल में हमने दुगनी करना है पाकिस्तान का आम आदमी का तनख्वाह। यही तरीका है कि हम महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, ये इतना मुश्किल एक मंजिल नहीं है, हम इस पे पहुंच सकते हैं। हमें अपने मजदूरों को बस उनका मेहनत का सिला दिलवाना है। अगर हम मेहनत का सिला दिलवाएंगे तो आपका मईशत चल सकता है। अगर उनको अपना मजदूरी का, अपना मेहनत का सिलत नहीं मिलेगा तो फिर ये मईशत कैसे चल सकता है। वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों को अपनी फसल का कीमत दिलवाएंगे। बाहर के जो ममालिक हैं उनको हम डॉलर में गंदम खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं। हमारे अपने किसान, हम उनको वही रेट दे दें जो आप यूक्रेन का फार्मर को दे रहे हो, जो आप रूस का फार्मर को दे रहे हो। इंशाअल्लाह ताला हम वही रेट अपना पाकिस्तान का किसान को दिलवाएंगे। वो पाकिस्तान का किसान का ना सिर्फ उनका फायदा होगा, हमारा मईशत पूरा का पूरा मईशत का फायदा होगा। हम अपने लोग को भी खिलाएंगे, हम बाकी पूरी दुनिया में अपने जो फसल है वो पहुंचाएंगे। मैं अपने नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि रोजगार देने का वादा
ہر کوئی سیاستدان کرتا ہے، ان کا سیاست یہ ہے کہ ہم آئیں گے کہ روزگار، مگر میرا تاریخ یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ یہ ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سیاسی نعرہ وہ تبدیلی والا یا ووٹ کے عزت والا نہیں ہے، یہ ہم نے کر کے دکھایا، 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں بھی کر کے دکھاؤں گا۔ اب پوچھیں اپنے بزرگوں سے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنا، جو اس ملک کے نوجوان کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی جو روزگار کے مواقع اس شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوائے تھے، کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ میاں صاحب کے جو یہ احتساب بیورو تھے اور سیف الرحمان کا جو نظام تھا، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کیس بنائے تھے کہ آپ نے روزگار کیوں کیا، آپ نے روزگار کیوں دی، یہ آپ نے ملک کے وسائل پہ ڈاکہ مارا کہ آپ نے روزگار دیا ہے۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیشی تھی کورٹ میں، تو پوچھا کیا کہ شہید بی بی آپ پہ یہ الزام ہے، تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ جی ہاں، مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے روزگار دی، اور انشاءاللہ تعالی اگر روزگار دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے، اپنے مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ اپنے منصوبے بنائیں گے، اپنے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بنائیں گے۔ ہم نے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے، مطلب حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کرتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سندھ میں ہم نے سڑکیں بنائے ہیں، برج بنائے ہیں، تھرکول کو نکالا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت ہم ایک پبلک ورکس کے لیے، انفراسٹرکچر کو دلوانے کے لیے منصوبے کریں گے، جس کا خرچہ صرف حکومت نہیں مگر حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کریں گے، اور ہمارا شرط صرف اتنا ہوگا۔ میاں صاحب کہتا ہے کہ وہ معیشت کو ترقی دلوانا ہے تو آپ انویسٹمنٹ کروا دیں، اور جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان سے کوئی سوال نہ پوچھیں۔ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے، ہم حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کریں گے، مگر سوال ہم ضرور کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں، مگر سوال ہم پوچھیں گے کہ آپ نے میرے مقامی بھائیوں کو کتنا روزگار دیا ہے، سوال ہم پوچھیں گے کہ انویسٹ تو آپ نے کیا ہے، بہت ہی اچھا ہے، ہم آپ کا بھی معاشی ترقی چاہتے ہیں، مگر آپ ہمارے مزدوروں کو کتنا تنخواہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارا مزدور کو خوش رکھتے ہیں تو آپ کو ہم خوش رکھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے مزدوروں کو محنت کا صلہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم کسی اور کو لے کر آئیں گے، کسی اور سے انویسٹمنٹ کروائیں گے، کسی اور سے کام کروائیں گے، مگر جب تک مزدور خوشحال نہیں تو ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور پھر آپ کا زندگی میں آسانیاں آئیں گی، جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور آپ کو روزگار ملے گا اور آپ اس روزگار کر کے آپ کا خاندان کو آپ خیال رکھ سکیں گے۔ کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نہیں دو ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، دو ڈگریاں میرے نوجوان بھائیوں کے بہنوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا ہے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں
کہ یہ ملک کا ریاست کا حکومت کا ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائے، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ باہر ہو، جہاں بھی ہو۔ ہمارے لوگ محنتی ہیں، ہمارے لوگ ہوشیار ہیں، ان کو تھوڑا سا مدد سے ہم روزگار دلوا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی حکومت اب بن رہی ہے۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ متعارف کروایا، اور اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ سے ہم غربت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے جو غریب ترین خواتین ہیں اس ملک کی ان کو مالی مدد پہنچا رہے ہیں۔ اس بار ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بہنوں کے لیے، آپ کے لیے میں ایک یوتھ کارڈ دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کارڈ کے تحت انشاءاللہ تعالی میرے یوتھ کو، میرے بھائیوں کو، میرے نوجوانوں کو وہ سہولتیں ملیں گے جن سے انشاءاللہ تعالی ان کو روزگار ملنا اور ملنے میں آسانیاں آئیں گی، ان کو سہولتیں دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ میں خود نوجوان ہوں اور میں خود تعلیمی ادارے سے گزر چکا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کسی طالب علم کے لیے، جب آپ نے اپنا تعلیم حاصل کیا ہے، ڈگری تو ایگزام ختم کر کے، گریجویشن کر کے آپ نے ڈگری تو لے لیا ہے، مگر وہ وقت جب آپ روزگار کی تلاش میں ہیں اور روزگار ملتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ تو اس نوجوان کو جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ نیا یونیورسٹی سے اپنے پڑھائی مکمل کر کے روزگار میں تلاش ہوتے ہیں۔ تو اس پہلا سال کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو ضرورت ہے، ان کو ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ایک سٹائپن دیں گے، مالی طور پہ ان کا مدد کریں گے، تاکہ وہ جب وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد معاشی طور پہ ملے۔ ساتھ ساتھ ان کو ایک انٹرنشپس کے لیے، چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو، چاہے وہ فورن سیکٹر کے ساتھ ہو، ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ان کو پیڈ انٹرنشپس دلوائیں گے، تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس بھی بنا سکیں، تاکہ جب وہ جابز کے لیے آخر میں تلاش وہ کریں گے تو ان کا یوتھ کارڈ کا 1 سال کا سٹائپنڈ بھی ملا ہے، کم از کم 1 سال کا تو ایکسپیرینس بھی ملا ہے۔ مگر میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ نہ صرف ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، مگر ہر کوئی جو ہمارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہے، انشاءاللہ تعالی اگر ان کو کوئی سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ووکیشنل سکلز دلوائیں گے۔ اسی کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو وہ ووکیشنل سکلز دلوائیں گے، اور بعد میں ہم چاہیں گے کہ ان کا روزگار کی تلاش میں بھی ہم مدد کریں، کہ پورا ملک میں جو بھی ویکنسیز ہے ہم ایک سینٹرلائز سسٹم بنا کے اس کارڈ کے تھرو اپنے نوجوانوں کے پاس پہنچے، جن کے پاس وہ سکلز موجود ہے اور وہ ان کا ضرورت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کام کر سکے۔ ساتھ ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے باہر روزگار کے مواقع فراہم کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی ہم آپ کے لیے، جو میں سکلز کا بات کر رہا تھا کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ دیں گے، اس ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ لینگویج ٹریننگ ہوں گے، تاکہ اگر ہم آپ کے لیے باہر بھی کوئی دنیا میں کوئی روزگار کا موقع ہو تو اس کے لیے بھی وہ ہم زبان آپ کو سکھائے، تاکہ آپ اس ملک میں جا کے روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ اس پہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو جہاں میں جاتا تھا میں اسی پہ بات کرتا تھا کہ ہم کیسے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی نوجوان جو ادھر کام کرنا چاہتے ہیں۔
اس پہ کافی کچھ کام ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بنے گا تو میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان میں روزگار کا بندوبست کروں گا مگر قائد عوام کی طرح پاکستان کے باہر بھی آپ کا روزگار کی بندوبست کروں گا. اگر قائد عوام نے آپ کو سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں بھیجا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یورپ میں، امریکہ میں، چین میں، جاپان میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مواقع فراہم کروں گا. ساتھیوں، میں خاص طور پہ اس ملک کے خواتین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اس ملک کی خواتین کا خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے. میں اس ملک کی خواتین کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دے کے ملک کے دنیا کا سب سے پہلا مسلم خاتون وزیر اعظم بنایا تھا. اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے اپنا کچن چلانا اس وقت میں. آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کا گھر چلانا اس وقت میں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں کتنا تکلیف ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. میں آپ کا نمائندگی کروں گا. جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کا خیال رکھتی تھی ویسے انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کا ہر مسئلہ کو دیکھوں گا. آپ کا پریشانی میرا پریشانی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعداد میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جہاں اپنے بھائیوں کو روزگار دلوائیں گے وہاں ہم اپنے بہنوں کو بھی روزگار دلوائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت صرف تب چل سکتا ہے. ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ ویمنز امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں. سیلاب آیا جب میں وزیر خارجہ تھا، 2 دہائے ملک کا سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا اور میں نے اس وقت سندھ کے جو سیلاب متاثرین تھے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے. وہ گھر اپنا زمین، اپنا مکان کا منصوبہ سے پہچانا جا رہے ہیں اور وہ ہم پکا گھر ان کو بنا کے دے رہے ہیں. اور اس زمین کا جو نام ہے وہ گھر کا عورت کے نام پہ ہم کروا رہے ہیں. ان کو ایک ایسا اثاثہ دیا جا رہا ہے. یہاں پختونخوا میں بھی سیلاب ہوتے ہیں. یہاں پختونخوا میں سیلاب ہوتے ہیں مگر افسوس کے ساتھ سیلاب متاثرین کا خیال نہیں رکھا جاتا. میں انشاءاللہ تعالی حکومت بناؤں گا. جو پرانے سیلاب متاثرین ہیں جن کا مسائل کا حل نہیں کیے گئے ہیں، میں ان کا اپنے زمین، اپنا مکان کے منصوبہ کے تحت پکا گھر بنا کے دوں گا اور ان کو انشاءاللہ تعالی اپنا زمین کا مالک بناؤں گا. ساتھیوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میرے بزرگوں نے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ کیا آپ نے جو انا کی سیاست ہے، جو تقسیم کی سیاست ہے، جو نفرت کی سیاست ہے، جو پرانا سیاست ہو چکا ہے، کیا آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے یا آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے؟ اگر آپ اپنا قسمت بدلنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے اصل مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہو،
اگر آپ عوامی راج قائم کرنا چاہتے ہو، جہاں حکومت ہو تو مزدوروں کا ہو، جہاں حکومت ہو تو نوجوانوں کا ہو، جہاں حکومت ہو تو کسانوں کا ہو، تو اگر آپ نے اپنا قسمت، اپنا ملک کا قسمت بدلنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، شہیدوں کا جماعت کے ساتھ دے، تیر کے ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے، ہم مل کے جد و جہد کریں گے، اور وہ جو نامکمل مشن ہے، جو قائد عوام کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ وہ مشن مکمل کر لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی وہ خواب ہم مل کے پورا کریں گے۔ باقیوں کو تو اپنا نفرت کی سیاست کرنا دے، اپنے تقسیم کی سیاست کرنے دے، آپ اپنا کام کریں، آپ میرا منشور گھر گھر پہنچائیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، میں اپنے عہدیداروں کو کہتا ہوں، اپنے سیاسی کارکن کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو ٹی وی پہ تماشا لگا ہوا ہے اس پہ دھیان نہ دیں۔ فیبرری 8 کو الیکشن ہے، آپ محنت کرو، آپ میرے گھر پہ میرے پیغام پہنچاؤ، گھر گھر پہ میرے منشور پہنچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک دن میں آپ کتنے گھر کور کر دیتے ہو۔ آپ گھر گھر جا کے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس منشور ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی وہ ایک ہی جماعت ہے جو آپ کا مسائل، مہنگائی کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، غربت کا مسئلہ اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ شہیدوں کا جماعت ہے، وہ عوامی سیاسی جماعت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہمارا کیمپین چلتا رہے گا، اور فیبرری 8 پہ جیت ہوگی تو تیر کی جیت ہوگی تو آپ کی جیت ہوگی۔ جیے بھٹو، آپ سب کا بہت شکریہ افسر صاحب۔